ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے حقیقت اور سچائی کو چھپانے میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ نہ صرف ڈان لیف کے حوالے سے، اپنی بیماری جو انہوں نے لندن میں کی اس کے حوالے سے، پاناما لیکس کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ہر جگہ حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ ہماری معیشت کی کارکردگی کے حوالے سے حقیقت اور سچائی کو چھپایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے، مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ہفتے وہ تاریخی فیصلہ آئے گا جس کی قوم منتظر ہے۔ آج کی تفصیلات کے لیے فواد آپ سے بات کریں گے۔ آج وزیر اعظم پاکستان کے وکیل مخدوم علی خان صاحب کی جو آرگومنٹس تھا اس کے دوسرا دن تھا، اور جو بنیادی طور کے اوپر ایک سوال جس کے اوپر وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ سچ تک پہنچنے کی ایکسرسائز نہ کرے، اور وہ اس کی جورسڈکشن محدود ہے، سماعت محدود ہے، وہ سچ تک، اور وہ اس کی جورسڈکشن محدود ہے، سماعت محدود ہے، وہ سچ تک پہنچنے کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب جو ہے جو کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کیس سے۔ انہوں نے کنٹیمپٹ کیس جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا وہ پورا A to Z پڑھ کے سنایا، اور بہتر ہوتا کہ وہ نواز شریف صاحب کا وہ کنٹیمپٹ بھی پڑھ کے سنا دیتے کہ جب کنٹیمپٹ لگا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پہ تو کس طرح اسی بلڈنگ پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے جو ڈوئل نیشنلز کے سارے مقدمے ہیں وہ پڑھ کے سنائے ہیں۔ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ پوری عدالت میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے پیچھے سو رہے تھے، اور آئندہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کل اور ابھی کورٹ کی پروسیڈنگز کو لوگوں کو جگانا ہے تو سب کو پھر ہینڈ ہیلڈ ویڈیو گیمز دے دیں تاکہ جتنی دیر مخدوم علی خان صاحب نے آرگومنٹ کرنے ہیں لوگ ذرا مصروف رہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی، عدالت کا وقت قیمتی ہے، 30,000 کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اگر آپ اس طرح سے لائبریری میں جائیں گے اور جو بھی کتاب ملے گی اس کو اٹھا کے آپ لے آئیں اور پڑھنا شروع کر دیں تو یہ تو پھر کیس سال چلے گا۔ جو آرگومنٹ ان کا ہے وہ صرف ایک لائنر ہے، اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ کیس نہ سنے، اور سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے وہ محدود ہے۔ لارڈ ڈیننگ اور علامہ اقبال کو وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک مورل اتھارٹی کے اوپر حکومت کرتے ہیں ڈیموکریسیز میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لارڈ ڈیننگ اور علامہ اقبال کو قبر میں اس طرح تکلیف نہ دیں ان کے کوٹس یہاں پہ پرائم منسٹر کے لیے پڑھ کے، کیونکہ اگر برطانیہ کی ڈیموکریسی کو دیکھیں یا ویسٹرن ڈیموکریسی کو دیکھیں تو اب تک وزیر اعظم ریزائن کر چکے ہوتے۔ ابھی تک مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے اور انہیں نیا وزیر اعظم اپنا الیکٹ کرنا چاہیے۔ جو کچھ BBC نے کہہ دیا ہے، جو کچھ ICIJ نے کہہ دیا ہے، اور ان سے پوچھنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب سے اور ان کی فیملی سے کہ وہ BBC کو اور ICIJ کو وہاں پر کیوں سو نہیں کر رہے۔ اگر ان کے حقائق جو ہیں وہ غلط ہیں تو یہ جو ڈاکومنٹس اب انہوں نے پروڈیوس کی ہے، جو UK کی لینڈ رجسٹری کے ریکارڈ ہیں جو بتاتے ہیں کہ 1993 سے لے کر اب تک شریف فیملی ان پراپرٹیز کی مالک ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ BBC کی اپنی یہ سٹوری ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے، اور اگر BBC غلط ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، جا کے لندن میں BBC کو سو کر دیں، ICIJ کو سو کر دیں۔ اور یہ کہنا سپریم کورٹ کو کہ 7 مہینوں کے بعد کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سچائی کی تلاش نہ کرے، وہ حقائق تک پہنچنے کی ایکسرسائز نہ کرے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری یہی گزارش ہوگی سپریم کورٹ میں ججز سے، صاحبان سے، اور پاکستان کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، سپریم کورٹ کا وقت بھی ضائع نہ کریں۔ یہ نہیں کہ لائبریری میں جائیں، جو کتاب ملے وہ لائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سپریم کورٹ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، ججز کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، قوم کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ سوائے صرف 2-3 سوال ہیں جن کا آپ نے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 1993 میں آپ نے یہ اپارٹمنٹس خریدے تو وہ پیسے کہاں سے آئے؟ دوسرا یہ ہے کہ $34 ملین آپ نے حدیبیہ کی التوفیق بینک کے ساتھ سیٹلمنٹ کی، وہ پیسے کہاں سے آئے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حسن نواز شریف
جو 1999 میں ایک اسٹوڈنٹ تھے 2001 اور 2005 کے درمیان بلینر کیسے ہو گئے اس کا جواب دے دے، اور پھر یہ کہ مریم نواز شریف اور حسین نواز شریف کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے، یہ اس کا جواب دے دے۔ یہ 4 سوال ہیں جن کا جواب قوم چاہتی ہے۔ یہ باقی جو ساری ڈوئل نیشنلٹی کی کیسز ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف کا، پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہے، اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، صرف جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ابھی تک کا 11 بجے کا کوئی پروسیڈنگ جو ہے وہ فیکٹ کے اوپر نہیں بڑھی ہے، ایک فیکٹ کو، ایک لفظ جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کہی ہے۔ پوری کورٹ جو ہے وہ پیچھے جو سارے لوگ ہیں وہ سارے سلیپ ایڈ کے بغیر سوئے ہوئے ہیں۔ اب 11 بجے دوبارہ کیس شروع ہوگا، ہم 11:30 دوبارہ شروع ہوگا، تو ہمیں امید یہ ہے کہ وہ حقائق کی طرف بڑھیں گے، وہ قانون ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنا بند کریں، حقائق کی طرف بڑھیں اور ان 4 سوالوں کا جواب دیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ رسیدیں کہاں سے آئیں۔ بہت شکریہ۔ ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق اور فواد چودھری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، نعیم الحق کا کہنا یہ تھا کہ حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، حقائق چھپانے میں نواز شریف نے مہارت حاصل کر لی ہے، معیشت کے حوالے سے بھی حقائق کو چھپایا جا رہا ہے جس کی پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے۔